ہمارے ہندوستان کے کلچر، یہ ملک ایسا ملک ہے کہ جس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہاں بزرگوں کا احترام ہے، چاہے ہندو مذہب میں ہو، چاہے سکھ مذہب میں ہو، چاہے جین مذہب میں ہو، جتنے بدھائی مذہب میں ہو، چاہے مسلمان میں ہو، سب میں آپ دیکھیں ان کے یہاں بزرگوں کا احترام ہے، بزرگوں کا احترام سب میں ہے، ماں باپ کا، فیملی کا۔ آپ اور ہم شکر کریں ہمارے یہاں فیملی سٹرکچر محفوظ ہیں، کس بنا پر؟ انہیں عزاداروں کی بنا پر۔ آج ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دادا کون ہیں، پردادا کون ہیں، دادی کون ہیں، نانی کون ہیں، بھائی کون ہے، چچا کون ہے، سب معلوم ہے۔ ہم سب کو یہ ہماری فیملی سٹرکچر، خاندان معلوم ہے۔ آپ کو پتا ہے آج کی اس دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو میاں بیوی ہیں، نہ بیوی کے خاندان کا پتہ ہے نہ شوہر کے خاندان کا پتہ ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں فرسٹ ورلڈ، یعنی اس دنیا کو چلانے والے۔ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ہی انسان ہیں، باقی ہم اور دوسرے تھرڈ ورلڈ کے لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو ٹیشو پیپر کی طرح ہے، جو چیز ہم استعمال کریں گے اس کو پھینک دیں گے، یہ لوگ استعمال کریں گے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ نظر رکھنے والے، ان کا کلچر بتا رہا ہوں آپ کو، ان کا اخلاق بتا رہا ہوں، ان کی فیملی سٹرکچر بتا رہا ہوں، ان کے یہاں بیوی کے ماں باپ کون ہے پتہ نہیں، اب پردادا، دادی، نانی، بھائی وغیرہ تو دور کی بات ہے، اس کے شوہر کے بھائی کون، اس کے شوہر کے باپ کون، ماں کون، اس کا پتہ نہیں۔ ایسی خطرناک ماحول، کلچر لا رہے ہیں، ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب یہ ہدیہ دے رہی ہے ہم اور آپ کو کہ اگر ہم مغربی تہذیب میں چلے گئے، اور مغربی تہذیب ہی وقت کے امام کے دشمن ہیں، مغربی کلچر ہی وقت کے امام کے مد مقابل میں کھڑے ہیں، کیونکہ امام کے یہاں کیا ہے؟ امام بتاتے ہیں کہ دیکھو صلہ رحم ضروری ہے، واجب ہے، تم آپس میں اتحاد، اتفاق، رشتہ داری، خانہ داری، جہاں خاندان میں کوئی پریشانی ہو سب مل جل کر اسے حل کرنا، یہ امام کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ وقت کے امام ہم اور آپ سے چاہ رہے ہیں۔ لیکن ویسٹرن کلچر کیا ہے؟ ویسٹرن کلچر نفسی کا عالم ہے۔ دیکھو تم خود ہونا زندہ، ماں باپ کے کوئی۔ ویسٹرن کلچر کار مارکس جیسے مفکر کہتا ہے، حتی ماں باپ کے لیے، یہ ان کے مفکرین کے جملے ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ ماں باپ تب تک ہمارے لیے مہم ہے کہ ماں باپ سے ہمیں پیسہ آتا رہے، دولت آتے رہے، دولت ملتی رہے اور وراثت ملتی رہی، تب ماں باپ کا احترام کرو۔ لیکن اگر ماں باپ سے نہ پیسہ ملے نہ دولت ملے تو ماں باپ کو چولہے کا ایندھن بنا دو۔ یہ مغربی کلچر کے مفکرین کا جملہ ہے۔ ماں باپ کیا علاج کرنے کے لیے، آج کے مادہ پرست لوگ کیا کہتے ہیں کہ ماں باپ کے علاج کے لیے پیسہ خرچ کرنا فضول ہے، مرنے دو۔ اور کہاں ہمارے پیغمبر گرامی اسلام، سوال پڑھتا ہوں، پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں تمہاری ماں باپ تمہاری جنت ہیں، تمہاری جہنم ہے۔ سلام ہو اس پیغمبر پر۔ کتنا بہترین دین ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا، واقعا کتنا بہترین نظام ہمارے پاس ہے، سمجھ میں آئے گا، کیا اخلاق ہے، کیا معنویات ہے، ہم اور آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر گرامی اسلام سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ ماں باپ میں کس کی خدمت کروں؟ پیغمبر نے فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ کہا یا رسول اللہ پھر کس کی کروں؟ کہا ماں کی کرو۔ یا رسول اللہ پھر کس کی خدمت کروں؟ کہا ماں کی کرو۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا، کہا باپ کا بھی احترام کرو۔ اس کے بعد ایک جوان آیا، یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، خطاگار ہوں، مجھ سے گناہیں سرزد ہوتی رہتی ہے، آپ مجھے ایک فارمولا بتائیے میں کیا کروں کہ میں گناہ سے ہاتھ اٹھا لوں۔ جوانوں، پیغمبر گرامی اسلام کی تجویز سن لو، انشاءاللہ عمل آپ بھی کریں گے، جس طرح وہ جوان نجات پائے آپ بھی نجات پائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا کیا تمہارے والدین ہے؟ تو اس نے کہا والدہ تو نہیں ہے لیکن والد ہے۔ پیغمبر نے کہا جاؤ والد کا احترام کرو، ان کے پیر دباؤ، ان کی عزت کرو اور ان سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے، والدین کا مقام کیا ہے جوانوں۔ پھر جب وہ جوان چلا جاتا ہے، پیغمبر کی بات سنتا ہے چلا جاتا ہے، تو پیغمبر اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں چچا، فرماتے ہیں اے کاش اس کی والدہ ہوتی تو میں کہتا کہ تم جاؤ والدہ کی خدمت کرو، تمہاری گناہ جلد معاف ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج جو ایکسیڈنٹ ہے، اچانک جوانوں کی موت ہے، فیملی خراب ہو رہی ہیں، بھائی اور بھائی میں دشمنی ہے، بہن اور بہن میں دشمنی ہے، آپسی خاندان میں خرابیاں ہیں، اور ایک دم سے اچانک سے آفتیں ہیں، ان سب کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ان سب کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے خاندانوں میں ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے۔ یہ دو ہیرے، یہ دو موتی، یہ جنہوں نے ہم اور آپ کو چلانا سکھایا، بولنا سکھایا، لکھنا سکھایا، پڑھنا سکھایا، ان کا احترام نہیں ہے، اس بنا پر ہم اور آپ پر آفتیں ہیں۔ آج ماں باپ کا احترام کیجئے، ماں باپ بہت بڑے سرمایہ ہیں۔ ماں باپ
آیت اللہ مراشی آپ سب جانتے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، یعنی یہ وہ عالم دین تھے جن کی پوری دنیا تقلید کرتے تھے۔ وہ آیت اللہ مراشی فرماتے ہیں میں اپنے والد کی دعا کے طفیل میں اس مقام پر فائز ہوا۔ ماں باپ کیا ہیں جوانوں، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عظمت اس آیت اللہ کے قصے سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ آیت اللہ مراشی فرماتے ہیں ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ جا کے بابا کو کھانے پہ بلاؤ، اور آیت اللہ مراشی کے والد اس دوران کتاب خانے میں لائبریری میں مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آیت اللہ مراشی پہنچے تو کیا دیکھا کہ والد کتاب لیے مطالعہ کر کے آرام فرما رہے ہیں اور سو گئے ہیں۔ ایک طرف سے والدہ کا حکم اسے تعمیل کرنا ہے، دوسری طرف سے والد سوئے ہوئے ہیں، جگانا بھی مناسب نہیں۔ اب ایک دفعہ دیکھیں، انسان جب مومن ہوتا ہے اپنی زندگی کو اطاعت الہی میں گزارنا چاہتا ہے، خدا بھی اس کی ہدایت کرتا ہے۔ آیت اللہ مراشی فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں بابا کے پاؤں کے تلوے کا بوسہ لوں۔ جھک گئے، آیت اللہ مراشی جھک گئے۔ ابھی تو جوان ہے نا آیت اللہ مراشی، ابھی اس مقام آیت اللہ نہیں بنے ہیں، ابھی جوان ہیں، ہم اور آپ جیسے جوان، لیکن والد کا یہ احترام، ماں باپ کا یہ احترام ان کی نگاہوں میں۔ جھک کر جب والد کے پاؤں کے تلوے کا بوسہ لیا تو ان کے والد کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھل گئی جب یہ منظر دیکھا، بے ساختہ والد کی آنکھوں سے آنسو بہا اور یہ دعا دی میرا بیٹا تو بہت کامیاب ہوگا۔ آیت اللہ مراشی فرماتے ہیں میں نے جو کچھ محنت کی، بہت بڑی کتاب خانہ جو تقریباً ورلڈ میں میرے خیال میں فیمس لائبریریز میں سے ایک ہیں آیت اللہ مراشی کی، جہاں پہ قدیم بہت سارے کتابیں ہیں امت اسلامیہ کے، جس کو انہوں نے استجاری نماز اور روزے کے ذریعے خریدے ہیں، اور اپنی پوری عمر انہوں نے عبادت میں استجاری نمازوں میں نماز کی ہے، دعا کی ہے، اور آخر میں یہ کتاب پوری حاصل کی ہے، اور بہت بڑا سرمایہ ہے آج مڈل ایسٹ میں۔ وہ عالم دین فرماتے ہیں میں اگر اس مقام پر پہنچا ہوں ماں باپ کی دعا سے۔ جوانوں، بزرگوں کو تو میں نہیں کہتا، بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، میں آپ جوانوں سے مخاطب ہوں۔ جوانوں، اگر امتحان ہیں، مشکلات ہیں، جاب کی پریشانی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، فیملی مشکلات ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو در بدر پھر کے حتی کسی عالم دین سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر چلے جاؤ، ماں باپ سے کہو والدہ میرے لیے دعا کریں، والد سے کہو والد میں آج اتنے بڑے اگزام کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ ایک دن زندگی گزاریے اس کے ساتھ کہ آپ ہر کام والد اور والدہ سے کہہ کر جائیے کہ میں فلانا کام کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے، اور آپ زندگی گزاریے۔ ایک دن آپ ماں باپ کے احترام کیے بغیر زندگی گزاریے، دونوں کا اثرات آپ کو ایک ہی دن میں نظر آ جائے گا۔ ماں باپ بڑے سرمایہ ہیں عزیزوں، اس کی قدر کریں۔ اگر ماں باپ باحیات نہیں ہیں تو ان کے قبروں پہ جائیں۔ امام رضا فرماتے ہیں، مولا رضا کے مولا رضا فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ، جس طرح ماں باپ حیات میں ان کی دعائیں قبول ہیں، اگر ماں باپ حیات نہیں ہیں تو ان کے قبر پہ جا کے کہیے، ان کے قبر پہ جا کے ان سے استغاثہ کیجئے، والدہ یا والد میرے لیے دعا کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی روح سے آپ مخاطب ہو کر کہیے کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ مولا فرماتے ہیں جس طرح زندگی میں وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، ویسے ہی ان کے مرنے کے بعد ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ یہ مقام ماں باپ کا کس نے دیا؟ یہ ویلیو، یہ ارزش ماں باپ کو کس نے دیا عزیزان گرامی؟ اسلام نے، دین نے، پیغمبر گرامی اسلام کے پیام نے، ہمارے اماموں کے اس احادیث نے۔ آپ میں ہم میں بہت سے لوگ ہیں کہیں گے کہ صرف ماں باپ کے ہی احترام، بھائی آج یہ ماں باپ ہیں، کل آپ ماں باپ ہوں گے، آپ ان کا ماں تو دین تو دان ہے، جیسے کرو گے ویسا نتیجہ ملے گا۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے اگر ماں باپ کا احترام کی، بھائی بہنوں کا احترام کیا، تو کل آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے خدا ناخواست ماں باپ کی بے احترامی کی، ماں باپ کو ذلیل کیا، ماں باپ کو اذیت پہنچائے، تو آپ اگر آق کے والدین میں شمار ہو گئے تو سب سے بڑا گنہگار آپ ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی آپ کے بچے ایسے ہی کریں گے، آپ کے ساتھ بھی آپ کے بچوں کے سلوک ایسے ہی رہے گا۔ کما تو دین تو دان ہے۔ خبردار، ڈریے، اس آفت سے ڈریے جس کو ہم اور آپ خود اپنے ہاتھوں سے بلا رہے ہیں۔
अजीज़ो वक्त हो चुका है, मबाहिस बहुत ज़्यादा हैं, मतालिब बहुत ज़्यादा हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आज के दौर में हमारे और आपके लिए ज़रूरी हैं। लिहाजा इस फर्श आज़ा पे आए हो तो सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, सबसे पहले। इसलिए कि खुदा ने खुद कुरान में कहा कि पहले मेरी इताअत करो फिर वालिदैन का एहतराम करो। और हमेशा कुनूत में, नमाज जब पढ़ते हो कुनूत में इस दुआ को हमेशा पढ़ो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार तू मेरे वालिदैन पर इस तरह रहम फरमा जिस तरह इन्होंने जब मैं बच्चा था तब रहम फरमाया। खुदाया मैं चल नहीं सकता था, उन्होंने मुझे चलना सिखाया। खुदाया मैं बोल नहीं सकता था, मुझे बोलना सिखाया। खुदाया मैं बेअदब भी हो सकता था, बाअदब बनाया। मैं जाहिल भी रह सकता था, आलिम बनाया। मैं आज गुनाहों की मजलिसों में हो सकता था, आप फर्श आज़ा का हिस्सा बनाया। लिहाजा माँ बाप के लिए दुआ करें। ये फर्श आज़ा हमारे आपके लिए बहुत बड़ा सरमाया है। आप सब बुज़ुर्ग हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन मैं अपने जवानों से, अपने से कमसिन लोगों से अर्ज़ करूँगा कि आज से जब जाओ, आज इस फर्श आज़ा से चले जाना तो पहला गिलास का पानी सबसे पहले वालिदा को पिलाना, इसके बाद वालिद को पिलाना, और इसके बाद उनसे कहना कि वालिदा, वालिद आपने जो पानी पिया थोड़ा सा बचा लीजिए, वो जूठा मैं पी लूँगा, और आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं उम्र भर ये खिदमत आपकी कर सकूँ। इस फर्श आज़ा से मांगिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद।